السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ محترم صدر مجلس، معزز حکم صاحبان، مہمانان گرامی، اساتذہ کرام اور جامعہ شمس الہدیٰ سلفیہ دلال پور کے خوشاچی ہم سبق و ہم عصر طالبوں، انجمن تہذیب الاخلاق جامعہ شمس الہدیٰ سلفیہ دلال پور کے زیر اہتمام آج کے دلکش پرسکون خوشگوار علمی تقابلی سالانہ انجمن میں قومی یکجہتی اور رواداری کے عنوان پر مختصر وقت تک لب گشائی کرنے کی جرأت کرتا ہوں۔ پوری امید ہے کہ اپنی توجہات سے ہماری ہمت افزائی فرمائیں گے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ برادران ملت، ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس کا نام ہندوستان یا بھارت ہے۔ دنیا کے ملکوں میں سے ایک کثیر آبادی والا ملک ہے۔ یہاں کے رہنے بسنے والے لوگ مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ ان کی عبادت کے طریقے الگ الگ، طرز معاشرت جدا جدا، شادی بیاہ کے رسم و رواج علیحدہ علیحدہ، مرنے کے بعد مردوں کو ٹھکانے لگانے کے طریقے مختلف، زبانیں الگ الگ، ان کی تہذیب و ثقافت ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ لیکن ان سب کے باوجود تمام باشندوں کے اندر جو یگانگیت اور یکجہتی پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک کے اندر وطن معروف ہندوستان سے حد درجہ محبت و الفت رکھتے ہیں۔ ان میں سے ہر برادری کے افراد اپنے عزیز ملک اور وطن کی حفاظت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ ہر فرد اپنے عزیز ملک کو ترقی کے بام عروج پر دیکھنا پسند کرتا ہے۔ یہاں کا کوئی بھی باشندہ یہ پسند نہیں کرتا ہے کہ کوئی بیرونی ملک سے آ کر یہاں حکمرانی کرے اور یہاں کے باشندوں کو غلامی کی زندگی گزارنے پر مجبور کرے۔ یہاں کے باشندوں میں قومی یکجہتی، آپسی اتفاق و اتحاد کے امکانات روشن ہیں، کیونکہ اس ملک ہندوستان میں بسنے والے لوگ مختلف رسم و رواج، تہذیب و ثقافت کے حامل اور الگ الگ مذہب و زبان کے علم بردار ہونے کے باوجود کچھ بنیادی چیزوں میں اشتراک رکھتے ہیں، اور وہ ہے وطن عزیز سے گاڑھی محبت، اس کی تعمیر و ترقی کو بام عروج پر دیکھنے کا شوق، آپس میں مل جل کر رہنے کا جذبہ، امن و سکون کے ساتھ باہم زندگی گزارنے کی لگن۔ ان چیزوں کے حصول کے لیے تمام لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اشتراک کر سکتے ہیں، اور اسی کا نام قومی یکجہتی ہے۔ اس ملک کے تمام باشندے، وہ کسی مذہب کا ماننے والا ہو، اپنے مذہب پر عمل پیرا ہوتے ہوئے بھی ایک بہترین سماج کی تشکیل دے سکتے ہیں۔ آپس میں مل جل کر اپنے وطن عزیز کی حفاظت اور اس کی تعمیر و ترقی میں حصہ داری کر سکتے ہیں۔ تو پھر قومی یکجہتی اور وطن عزیز سے محبت کا حوالہ دے کر اس ملک کے باشندوں سے ان کی تہذیب و ثقافت سے دستبرداری کا تقاضا کرنا، یا یہ کہنا کہ جب تک تمام لوگ ایک مذہب کی تعلیمات کو نہ مانیں، یا کہ جب تک تمام لوگ اپنے پرسنل لا کو ترک کر کے یکساں سول کوڈ کو تسلیم نہ کر لے، انہیں قومی دھارے میں شامل نہیں مانا جا سکتا۔ ایک فضول نظریہ ہے میرے بھائیوں۔ محترم سامعین، قومی یکجہتی کے قیام کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل انصاف پسند لوگوں کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ چنانچہ مکہ کے دشمنان اسلام کے ناقابل برداشت اور ظلم و ستم سے تنگ آ کر مسلمان اور پھر خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مادر وطن مکہ معظمہ سے ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے اور مدینہ کو اپنا وطن بنا لیا۔ اس وقت مدینہ میں مختلف مذاہب کے ماننے والے لوگ تھے، ان میں قوم یہود کا ہی بول والا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے باشندوں کے باہمی تعاون، امن و سکون، آپسی خیر خواہی و ہمدردی اور مدینہ کی حفاظت کے لیے قوم یہود اور دیگر مذاہب کے ماننے والوں سے چند باتوں پر معاہدہ کیا، اور معاہدہ یہ ہے کہ ہر ایک کو اپنا اپنا مذہب پر عمل کرنے کا حق حاصل ہوگا۔ اگر کوئی دشمن اہل مدینہ پر حملہ آور ہوگا تو ہم سب مل کر اس کا دفاع کریں گے، مظلوم کی خواہ کوئی بھی ہو مدد کی جائے گی۔ معاہدے کرنے والوں کے باہمی تعلقات خیر خواہی، فائدہ رسانی اور ہمدردی کے ہوں گے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وطن مدینہ کی حفاظت و ترقی کے لیے مشترکہ پلان بنایا۔
محترم سامعین، دین اسلام ایک عالمی دین ہے، احترام انسانیت اور رواداری کا دین ہے۔ اس لیے دین اسلام انسانیت کی بنیاد پر دیگر مذاہب کے ماننے والوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے اور باحیثیت انسان ہر ایک کو محترم سمجھنے اور انسانیت کی اعلیٰ قدروں کا ہر حال میں تحفظ کا حکم دیتا ہے۔ ظلم، دہشت گردی اور فتنہ و فساد کا سخت مخالف ہے، خواہ ان غیر انسانی سرگرمیوں کا حامل مسلمانوں کی جماعت ہو یا غیر مسلمانوں کی، چونکہ بنی نوع انسان کی افزائش ایک مرد اور ایک عورت سے ہے۔ اس لیے تمام لوگ خواہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، انسانیت کی بنیاد پر باہم بھائی بھائی ہے، ایک دوسرے کا خیر خواہ، ہمدرد اور غمگسار ہے۔ چنانچہ رب کائنات کا ارشاد ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، یعنی یہ لوگو ہم نے تم سب کو ایک مرد آدم علیہ السلام اور ایک عورت حوا علیہ السلام سے پیدا کیا اور تم کو کنبوں اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، یعنی تم سب ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہو۔ مختلف خاندانوں اور برادریوں کی تقسیم صرف تعارف کے لیے ہے تاکہ آپس میں صلہ رحمی کر سکو۔ بلا شبہ دین اسلام رواداری کا مذہب ہے۔ اسلامی حدود میں رہنے والے خیش و اقارب اور پڑوس کے ساتھ خواہ مسلم ہو یا غیر مسلم صلہ رحمی، حسن سلوک، خیر خواہی اور باہم تعاون کرنے کی تاکیدی تعلیم دیتا ہے، اور دوسرے برادری کے لوگوں کو اپنے طور و طریقے پر زندگی گزارنے کی پوری آزادی کا حکم دیتا ہے، اور دوسرے مذاہب کے معبودوں کو گالی گلوچ کرنے اور برا بھلا کہنے سے روکتا ہے، اور دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کے ساتھ ظلم و زیادتی، بدخواہی اور بے رحمی کا سلوک کرنے سے منع کرتا ہے، ان کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت کا حکم دیتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اسلام قومی یکجہتی اور رواداری کا مذہب ہے۔ اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر پرامن معاشرہ و سماج کی تعمیر و تشکیل کے امکانات روشن ہیں۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو عقل سلیم، فکر صحیح اور فہم کامل عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔